الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج 25 نومبر ہے اور آج اقوام متحدہ کے تحت سو کالڈ انٹرنیشنل ڈے فار دی ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ وومن منایا جائے گا۔ یعنی اس سے بڑا تمسخر، اس سے بڑا لطیفہ، اس سے بڑی کامیڈی، اس سے بڑا مزاح جو ہے اس لمحہ موجود میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آج اقوام متحدہ کے تحت پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے گی، خطبات کے ذریعے سے، لیکچرز کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے، اپنی پوسٹ کے ذریعے سے، اپنے کالمز کے ذریعے سے، مختلف ریلیز کے ذریعے سے، مختلف مارچز کے ذریعے سے، مختلف کانفرنسز کے ذریعے سے یہ بتلایا جائے گا کہ عورت کے خلاف تشدد نہیں ہونا چاہیے، عورت پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، عدم تشدد کی فضا کو قائم ہونا چاہیے، عورت پر کسی مرد کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کجائے اس کے اسے گالی بھی نہیں دینی چاہیے، اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس کا وقار، اس کی توقیر، اس کی عزت کی بات ہوگی۔ اور بات کروانے والے کون ہیں؟ اقوام متحدہ، یعنی اقوام متحدہ کے امبریلا کے تحت آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل ڈے فار دی ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ وومن منایا جائے گا۔ میں بڑے ٹکر ظاہر چلیں گے، بڑے بیانات اس میں چلیں گے۔ میں صاحب صرف ایک بات سوال کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی اقوام متحدہ ہے نا جس کی بات اسرائیل نے نہیں مانی؟ یہ وہی اقوام متحدہ ہے نا جس کی بات امریکہ نے نہیں مانی؟ یہ وہی اقوام متحدہ ہے کہ جس کی بات کو اسرائیل کے سارے جتنے بھی حلیف تھے انہوں نے مکمل طور پہ رد کر دیا اور کہا کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، ہم جس انداز سے ظلم و ستم کر رہے ہیں، جس انداز سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، جس انداز سے ہم فلسطینیوں پر، غزہ کی پٹی پر رہنے والوں پر، یعنی معصوم لوگوں پر، معصوم شہریوں پر ہم میزائل برسا رہے ہیں، راکٹ برسا رہے ہیں، فاسفورس بمز جو ہیں برسا رہے ہیں، ہم اسی انداز سے برساتے رہیں گے۔ کسی کے باپ میں اگر طاقت ہو تو ہمیں روک کے دکھائے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ یہی اقوام متحدہ ہے کہ جو کچھ بھی نہ کر سکا سوائے اس کے کہ وہ ہمیں فگرز بتلا رہا ہے۔ اور اسی اقوام متحدہ کی فگرز کے مطابق آپ ذرا سوچئے کہ جو 23 لاکھ لوگ ہیں، یعنی غزہ کی پٹی پر جو رہنے والے ہیں، اس میں تقریباً 17 لاکھ افراد ایسے ہیں جو گھر سے مکمل طور پر بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی چھتیں چھینی جا چکی ہیں، ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، ملبے کے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ اسی اقوام متحدہ کے تحت اس میں 4,93,000 خواتین ایسی ہیں جو ڈسپلیس ہو چکی ہیں، یعنی بے گھر ہو چکی ہیں۔ اور اسی اقوام متحدہ کی فگرز کے مطابق اس میں تقریباً 900 خواتین ایسی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں۔ اور اسی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جتنی شہادتیں ٹوٹل ہوئی ہیں اس کے اندر 53% سے اوپر شہادتیں عورتوں کی اور بچوں کی ہیں۔ اب ذرا سوچئے صاحب کہ اقوام متحدہ اس کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہمیں فگرز پہنچاتا رہے اور ہمیں یہ بتلاتا رہے کہ اتنی قیامت خیزی ہو چکی ہے، اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، اتنے لوگ زخمی ہو چکے ہیں، تو پھر اس دن کو منانے کا فائدہ کیا رہا؟ یہ دن بنیادی طور پہ میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ ایک تماچا ہے پوری دنیا کی ان تمام تر ممالک کے اوپر کہ جو کہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو عورتوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو عدم تشدد کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کے اوپر کسی طور سے تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا دن منانا اس موقع کے اوپر کہ جس موقع پہ غزہ کی پٹی پر رہنے والی تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ جن معصوم بچیوں نے شہادت کے جام نوش کیے ہیں، ان کے والدین جس انداز سے اپنی گود میں اٹھا کے ان کو دوڑ رہے ہیں، کیا اقوام متحدہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس موقع پہ آج کا یہ دن منائیں؟ انہیں تو چاہیے تھا صاحب کہ وہ باقاعدہ اناؤنس کریں کہ آج کا دن ہم کسی طور سے نہیں منائیں گے، احتجاجاً نہیں منائیں گے، کیونکہ جتنی عورت کی بے توقیری، جتنی عورت کی بے خنی اور جتنا تشدد اور جتنا ظلم اور جتنا جبر اس وقت، جتنی قیامت خیزی اسرائیل نے عورتوں کے اوپر اس وقت غزہ کی پٹی پر بپا کی ہوئی ہے، ہم احتجاجاً آج کے دن کو نہیں منائیں گے۔ اور آج کا دن ہم نام کرتے ہیں بنیادی طور پر ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر کے لیے جو کہ اس وقت غزہ کی پٹی پر رہ رہے ہیں اور جو شہادتوں کے جام بھی نوش کر رہے ہیں اور جو زخمی بھی کیے جا رہے ہیں، جو مکمل طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایکچوئل ایک جال ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ دوغلی پالیسی کا، یہ منافقت کا، یہ جھوٹ کا، یہ فیبریکیشن کا ایک جال ہے جو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ان کا فیس کچھ اور ہے، ان کا انداز کچھ اور ہے۔ یعنی اس سے زیادہ بے شرمی اور اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات اور کیا ہوگی اقوام متحدہ کے لیے کہ اقوام متحدہ کے سامنے، یعنی وہ سوچیے نہ ذرا، جو حقوق انسانی کا چیمپئن بنتا ہے، حقوق انسانی کا علمبردار بنتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ایون وہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج انہی کے سامنے
اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، جانور کی طرح، سفاک جانور کی طرح دندناتا پھر رہا ہے اور بھمبوڑ رہا ہے وہاں پر غزہ کی پٹی پر رہنے والی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی بیٹیوں کو، اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس اقوام متحدہ کو چاہیے تھا کہ آج وہ اپنا منہ چھپا لے اور مکمل طور پہ اپنے منہ کو بند کر لے، بلکہ احتجاج کرے باقاعدہ اس حوالے سے۔ لیکن صاحب بات وہی ہے، یہ ایک پورا نیکسس ہے، یہ انٹرنیشنل نیکسس ہے، یعنی اس میں معاملہ اس طرح کا، میں آپ کو سمجھاؤں کہ تو مارتا جا، میں احتجاج کرتا جاؤں گا، اور تو یہ کہنا کہ میں ان کے غم میں شریک ہوں، لیکن اصل میں تو ان کے غم میں شریک نہیں ہوگا، تجھے کام وہی کرنا ہے جو ہم نے تجھے دیا ہوا ہے۔ تو اقوام متحدہ بنیادی طور پہ یہ کام کر رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کے دن کے حوالے سے میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ آپ کے سامنے بڑی کلیئر ہے، اور میں ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ عورت کا کیا مقام تھا، عورت کی کیا پوزیشن تھی، عورت کو جو ہے وہ کس انداز سے جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور آپ پوری جتنی بھی یعنی دنیا کی تہذیبیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل سٹیٹس نہیں تھا۔ آپ یونان کو دیکھ لیں، آپ مصر کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، آپ ہند کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ عورت کو جو ہے بڑی پریولیج دی جاتی تھی یا بڑا عزت اور توقیر سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر جگہ ظلم و تشدد کا بازار اس کے اوپر مکمل طور پہ گرم تھا، یعنی جانوروں سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا، اسے موجب عار سمجھا جاتا تھا، اس کی کوئی وقت نہیں تھی، لین دین کرنے کی اس کو کوئی اجازت نہ تھی، معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس کو شرم کا اور گناہ کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ آپ سمجھ لیجئے، یعنی وہ سرچشمہ معصیت کہلاتی تھی اور وہ پاپ کا مجسم کہلاتی تھی، بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی تصور کیا جاتا تھا کہ گھر میں عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بنیادی طور پہ اپنی روحانی ترقی کی راہ میں باقاعدہ انسان رکاوٹ ڈالنے کے برابر کام کرتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں پرسیپشن تھا۔ پھر ظاہر آپ کو پتا ہے 19ویں صدی میں یہ جو فیمنسٹ موومنٹ آئی اور مائی باڈی مائی چوائس اور دیگر بہت سے جو ہے وہ گندے اور فحش قسم کے نعرے لگائے گئے، یعنی دل فریب جال کے اندر جو ہے وہ عورت کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور یہی جال جو ہے بنیادی طور پہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر بنا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ایک فگر کے مطابق 736 ملین خواتین اس وقت جو ہیں وہ، یعنی ہر 3 میں سے 1 خاتون جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی بھی شکل میں جو ہے جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ یعنی عورت آج بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا مکمل طور پہ استحصال ہو رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب یہ ایک ظاہر فرق ہے، اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس لیول کا استحصال ہو رہا ہے اور مغرب کیا کر رہا ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت امریکی فوج کے اندر 46% عورتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں استحصال سے گزرتی ہیں۔ 46% یعنی امریکہ میں ہر 3 میں سے 1 عورت کسی نہ کسی طور سے جو ہے جسمانی تشدد سے گزرا کرتی ہے۔ اسی طرح سے برطانیہ کی بات کریں، آپ پورے یورپ کی بات کریں، جرمنی کی بات کریں، جرمنی میں 1/3 مرد خواتین کے خلاف باقاعدہ تشدد کو جو ہے وہ قابل قبول سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی ذہن میں رکھیے گا، میں جو کیسز ہیں میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں ڈینائل موڈ پہ نہیں ہوں کہ ہمارے یہاں مسائل نہیں ہیں، مسائل ہیں، لیکن آج بھی ہمارے یہاں ماں کا تصور، بہن کا تصور، بیٹی کا تصور، بیوی کا تصور، یعنی آج بھی سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں عورتوں کو۔ اور وہاں یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ 1/3 جو مرد ہیں وہ خواتین کے خلاف تشدد کو قابل قبول ذہنی طور پہ تیار کر چکے ہیں اپنے آپ کو۔ اسی طرح فرانس کی بات کریں، سویڈن کی بات کریں، خواتین کو جو ہے ان کے پارٹنرز یا ان کے سابقہ پارٹنرز جو ہیں باقاعدہ قتل کر دیا کرتے ہیں۔ قتل کے کئی ایسے واقعات جو رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی پورے یورپ میں آپ کو بتاؤں 17 سال کی عمر کو پہنچنے تک تقریباً 34% لڑکیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں جنسی تشدد یا جنسی زیادتی کا شکار بن جاتی ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ دہلی یہ جو برابر میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ریپ کیپٹل باقاعدہ کہلاتا ہے۔ اچھا اب ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک اوور ویو رکھا ہے نا، آج سے تقریباً 1450 برس پہلے جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ڈے فرسٹ سے عورت کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے غیر معمولی حیثیت، یعنی اس کی خلقی اور پیدائشی حیثیت کے اعتبار سے اگر کسی نے دی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، یعنی مرد کی طرح کائنات کی تمام چیزوں سے اس کو افضل فرمایا، اور پھر رشتوں کے ایسے حسین اور باوقار تاج اس کے سر پر رکھے ہیں کہ خود عورت جو ہے وہ اپنے مقام اور مرتبے پہ باقاعدہ فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہیں اسے، میں نے آپ کو کہا نا، ماں بنایا، کہیں بیٹی بنایا، کہیں بیوی بنایا، کہیں بہو بنایا۔ یعنی میں آج تک اس بات کو واللہ نہیں سمجھ پایا کہ عورت پر تشدد ہمارے معاشرے میں کیسے داخل ہوا۔ آپ یقین مانیے اس گتھی کو میں آج تک سلجھا نہیں پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جو ہماری سوسائٹی کی پوزیشن ہے اور جو مغرب کی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کے مسائل، وہاں عورت پر تشدد ہونا، وہاں عورت کا جنسی استحصال ہونا یا جسمانی
جسمانی استحصال ہونا وہ ایک بالکل مختلف انداز ہے. ان کے ایشوز بالکل ڈفرینٹ ہیں, ہمارے ایشوز بالکل ڈفرینٹ ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے یہ جو عورت پر تشدد کرنا, عورت کو ہیچ سمجھنا, عورت کو جو ہے مطلب باقاعدہ گالی گلوچ کرنا یا صنفی بنیادوں پر اس کی تحقیر کرنا یا اسے ایک پروڈکٹ سمجھنا یا نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسے کھلونا بنا کر پیش کرنا یا وراثت میں جو ہے اسے باقاعدہ منتقل کیے جانا یا اسے کاری کرنا یا اسے ستی کرنا یا اس کا وٹا سٹا کرنا یا قرآن سے اس کی شادی کر دینا یا غیرت کے نام پر اس کا قتل کر دینا یا جہیز نہ ملنے پر اسے مار دینا یا اپنی تسکین کے لیے اس کے اوپر تیزاب پھینک دینا, یہ تمام تر مظالم ذہن میں رکھیے گا جو اس وقت ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اسلام کی عمارت کی تعلیمات جو ہیں اس کے اندر کہیں موجود ہی نہیں ہے. یعنی اسلام کی جو تعلیمات کی عمارت ہے یوں کہہ لیجئے اس کی بنیاد کے اندر کہیں موجود نہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے نا کہ اسلام کی تعلیمات تو اس سے یکسر مختلف ہیں, بلکہ ایک مرد کے اچھے ہونے کا جو پیمانہ ہے نا وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کے حق میں اچھا ہو. یعنی جو مرد عورتوں کے حق میں اچھا ہوگا دراصل وہی اچھا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ میں تو بڑا کیٹیگوریکل اس معاملے میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ کوئی بھی مرد مثال کے طور پہ عورت کے اوپر اگر تشدد کرتا ہے تو اس میں ذہن میں رکھیے گا اسلام کا قصور نہیں ہے, اس میں بنیادی طور پر اس مرد کی تعلیمات کا قصور ہے. یعنی اس نے بنیادی طور پر وہ تربیت حاصل ہی نہیں کی, وہ تعلیم ہی حاصل نہیں کی کہ جس کو وہ سمجھ کر عورت کی توقیر کر پاتا یا اس کو سمجھ پاتا. بلکہ ایک بات میں عرض کروں آپ سے کہ جو مرد آپ کو عورت کے اوپر تشدد کرتا ہوا یا اسے گالی دیتا ہوا نظر آئے, میرا اپنا ماننا یہ کہ اس کے آگے سے آپ اس مرد کے آگے سے میم ہٹا کے اس کو مکمل طور پر رد کر دیجئے. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو آپ اٹھا لیجئے, انتہائی کلیئر, انتہائی شفاف, انتہائی ٹرانسپیرنٹ, انتہائی مجلہ, انتہائی مصفہ آپ کو حیات طیبہ نظر آتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں آپ دیکھیے کسی ایک زوجہ پر ہاتھ, اپنا دست مبارک کبھی نہیں اٹھایا, کسی ایک زوجہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا بھلا نہیں کہا, کسی ایک زوجہ سے جو ہے وہ آپ نے اونچی آواز میں معاذ اللہ بات نہیں کی. ایون اپنی شہزادیوں کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا سلوک تھا آپ سوچئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شہزادی پر اپنے دست مبارک کو نہیں اٹھایا, کسی شہزادی کے ساتھ تلخ بات نہیں کی, اونچی آواز میں بات نہیں کی. یعنی سرکار علیہ السلام تو بنیادی طور پر ان کے کاموں میں معاون اور مددگار ہوا کرتے. لہٰذا یہ پرابلم ہماری ہے صاحب, یہ پرابلم ہماری ہے. ہمیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے, پھر ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ UN کے ڈیز اور فلاں ڈیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. سرکار علیہ السلام نے پوری زندگی کا ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا ہے. عورت کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے, عورت کی کس حد تک توقیر کرنی چاہیے, مسائل اگر جنم لے لیں تو پھر کس انداز کو اختیار کرنا چاہیے, سرکار علیہ السلام نے سب کچھ بتلا دیا ہے. پرابلم ہماری ہے کہ ہم ان کی حیات طیبہ کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں ہم آ کر غلطی کرتے ہیں نا تو پھر وہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں کہ یہ تو اجڑ لوگوں کا معاشرہ ہے, جاہلوں کا معاشرہ ہے. ہم جاہلوں کے معاشرے میں نہیں رہتے, ہم الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کے معاشرے میں رہتے ہیں. کمی ضرور ہے, اس کمی کو دور کیجئے, اور دور کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ مصطفوی راستہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.